الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ المائدہ کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے بندوں کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو، تو یہ 3 کام کر لو۔ پہلا کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور اپنے دل میں ہر وقت یہ بات حاضر کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے میں کہیں بھی چھپ نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ کا خوف جو دل میں پیدا ہو، یہی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو تمام گناہوں سے روکنے والی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، کامیاب ہوگا یہ انسان، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور دوسرا کام، دوسری بات، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، وسیلہ اچھے اعمال کا، ایسے اعمال کرو جو تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، جن اعمال میں اخلاص ہو، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اعمال تو سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں قبول شدہ عمل وہ ہے جس کے اندر اخلاص ہو، جو صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کیا جائے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور تیسرا کام، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ایک جہاد بالنفس ہے اور ایک جہاد بالکفار ہے۔ ایک نفس کے مقابلے پر جہاد ہے، نفس انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے، جہنم لے جاتا ہے۔ اس نفس کے خلاف جہاد کرو، نفس کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو۔ اور ایک جہاد کفار کے مقابلے میں ہے، کافروں کے مقابلے میں جہاد کرو۔ فرمایا جب یہ 3 کام تم کرو گے، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ ذات کہہ رہا ہے
کہ جس کے ہاتھ میں ساری کامیابیاں ہیں، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ کے پاس ہیں، جس کو اللہ کامیاب کرے وہ کامیاب ہوگا، جس کو اللہ کامیاب نہ کرے ساری دنیا اس کو کامیاب کرنے میں لگ جائیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس اللہ نے یہ حکم دیا یہ 3 کام کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان میں سے جو درمیان والا کام ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ اور ذریعہ تلاش کرو، آج اس پر بات کرنی ہے۔ انسان پر اس دنیا میں مشکلات آتی ہیں، یہ دنیا مشکلات کی جگہ ہے، مسلمانوں پر بھی مشکلات آتی ہیں، کافروں پر بھی مشکلات آتی ہیں۔ کافروں پر جو مشکلات آتی ہیں وہ آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا اس عذاب کا ایک نمونہ اللہ ان کو دنیا میں دکھاتا ہے، ان کے لیے مشکلات وہ عذاب ہے۔ اور مسلمانوں پر جو مشکلات آتی ہیں تو مسلمان 2 قسم کے ہیں، ایک گناہگار مسلمان اور دوسرے وہ جو گناہوں سے بچنے والے ہیں جن کو پرہیزگار کہا جاتا ہے، متقی کہا جاتا ہے۔ گناہگار مسلمانوں پر جو مشکلات آتی ہیں یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں مل جائے ان کو اور یہ پاک ہو جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور جو پرہیزگار مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں ان پر بھی مشکلات آتی ہیں، وہ اس لیے تاکہ ان کے درجات اونچے ہو جائیں اللہ کے نزدیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں اور مشکلات انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد جو جتنا اللہ کا مقرب ہوگا اس پر آزمائشیں آتی ہیں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ تو بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، اس واقعہ میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں اور بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بیان فرمایا، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنو اسرائیل کے 3 آدمی تھے اور وہ سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہوئی، اور بارش سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ انہوں نے تلاش کی۔ ایک غار سامنے نظر آیا، اس غار کے اندر چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ اب وہ تو پناہ گاہ انہوں نے تلاش کی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک چٹان گرا اور اس نے غار کا دھانا بند کر دیا، غار کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ تینوں پریشان ہیں، اتنے پریشان کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، سانس لینے کے لیے ہوا نہیں آ رہی، غار کا دھانا مکمل بند ہو چکا۔ اب آپس میں کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ اپنی ساری زندگی پر غور کرو اور تم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں جو ایسا عمل کیا ہو کہ جو عمل صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہو، اخلاص والا عمل کیا ہو، وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرو اور اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ کتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، موت بالکل سامنے ہے، موت قریب ہے۔ اب ایک نے اللہ سے دعا مانگی اور اپنا ایک عمل پیش کیا۔ اس نے کیا عمل پیش کیا؟ اے اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا تھا اور اس کی اجرت چاول کی کچھ خاص مقدار تھی، 3 سا یا اس سے زیادہ یہ اجرت تھی۔ وہ مزدور کام کر رہا تھا،
اس نے اپنا کام پورا کر دیا اور کچھ ناراض ہو گیا اور چلا گیا، اپنی اجرت چھوڑ دی، جو مزدوری میں اس کو چاول ملنے تھے وہ چھوڑ دیے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ نہیں سوچا کہ چلو اس نے خود چھوڑے ہیں، میں نے زبردستی تو نہیں لیے اس سے، خود چھوڑ کر چلا گیا، اب میرے لیے حلال ہیں، نہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو علم ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور اللہ پوچھے گا کہ تو نے اس کی اجرت کیوں اپنے پاس رکھی، اس کو تو نے اپنے کام میں کیوں استعمال کیا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور پھر انسانی ہمدردی کے طور پر صرف یہ نہیں کیا کہ اس کی اجرت محفوظ رکھی، وہ چاول محفوظ رکھے، نہیں، بلکہ اس شخص نے وہ چاول زمین میں کاشت کیے، اس سے اور چاول پیدا ہوئے اور اس سے گائے خریدی، ان چاولوں سے گائے خریدی، گائے نے بچے دیے، وہ بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے بھی بچے دیے، اب بہت ساری گائیں وہ جمع ہو گئیں۔ ایک عرصے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آیا، وہ مزدور، اور اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، میری اجرت دے دو، تمہارے پاس میری مزدوری ہے۔ تو میں نے اس سے کہا یہ جتنی گائیں تمہیں نظر آتی ہیں یہ سب تمہاری اجرت ہے اور یہ لے لو۔ وہ کہنے لگا، وہ مزدور، میرا مذاق مت اڑاؤ، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میں تھوڑے سے چاول چھوڑ کر گیا ہوں، مذاق مت کرو۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ یہ تیرے وہی چاول تھے جو تو چھوڑ کر گیا، ان سے یہ گائے خریدی، ان کے بچے پیدا ہوئے، یہ سب تمہارے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور پھر دعا مانگی، اے اللہ اگر یہ عمل تجھے قبول ہے، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے۔ وہ چٹان تھوڑا سا سرک گیا اور ہوا اندر آنے لگی، ابھی نکل نہیں سکتے لیکن سانس لینے کے لیے ہوا اندر آنے لگی، روشنی بھی اندر آنے لگی۔ اب دوسرے شخص کی باری آئی، اس نے اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا، اے اللہ میرے والدین تھے بوڑھے اور میرے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، اور رات کو بکریاں واپس اپنے گھر لا کر ان کا دودھ نکال کر سب سے پہلے میں والدین کو پلاتا تھا، بعد میں بچوں کو پلاتا تھا۔ والدین کا حق پہلے ہے، لیکن ایک دن میں ذرا تاخیر سے پہنچا اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ والدین سوئے ہوئے ہیں اور بچے مجھ سے دودھ مانگ رہے ہیں، لپٹ کر چیخ رہے ہیں، یتضاغون، بچے رو رہے ہیں اور دودھ مانگ رہے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا تھا کہ میں والدین کو پہلے دودھ پلاتا اور بچوں کو بعد میں، بچوں کو دودھ نہیں پلایا اور والدین کو جگایا نہیں تاکہ ان کے نیند میں خلل نہ آئے، ان کا آرام خراب نہ ہو، نیند خراب نہ ہو، اور کھڑا رہا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کھڑا رہا، صبح تک کھڑا رہا اور بچے روتے روتے سو گئے، اور صبح کو جب والدین جاگ گئے تو سب سے پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا اور بعد میں اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے ہے اور تجھے قبول ہے، اس کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو وہ چٹان تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، روشنی آ گئی، نکلنے کا راستہ نہیں۔ تیسرے شخص نے اپنی زندگی کا ایک عمل پیش کیا اللہ کے سامنے، اس نے کہا کہ ایک چچا زاد
बहन, चचा की बेटी के साथ मोहब्बत पैदा हो गई, ताल्लुक पैदा हुआ और उससे बुराई का मुतालबा किया। जमाना कहत का था, गुर्बत का था। उस औरत ने यह शर्त लगाई कि तुम 100 दीनार मुझे दोगे। दीनार चांदी का सिक्का होता है, सोने का सिक्का होता है। दिरहम चांदी का होता है, दीनार सोने का। 100 दीनार, अब आजकल के एतबार से तो ये करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए बनते हैं। ये अदा करो, फिर तुम्हारा मुतालबा पूरा हो जाएगा। वो शख्स कहता है कि मैं 100 दीनार लेकर आया और उसको दे दिए। अब तन्हाई है और इसने ज़िना का इरादा किया है, कोई देखने वाला नहीं है। जब ज़िना के लिए कपड़े उतारने शुरू किए, उस लड़की ने कहा इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुज़्ज़िल ख़ातम, अल्लाह से डरो और इस मोहर को नाहक मत तोड़ो, अल्लाह से डरो। वो शख्स कहता है कि अल्लाह, उसने मुझे जब ये बात की, मैंने 100 दीनार भी उसको दे दिए और उस बुराई का इरादा भी छोड़ दिया। तुझसे डरा। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए तो तन्हाई में भी इंसान कोई गुनाह नहीं कर सकता। तन्हाई की नेकियां इंसान को बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचा देती हैं और तन्हाई के गुनाह ये इंसान को हलाकत में गिरा देते हैं। तन्हाई में नेकियां करो। ए अल्लाह, अगर ये अमल मेरा तेरी रजा के लिए है और तुझे कबूल है तो इस मुसीबत को दूर कर दे। वो चट्टान और सिरक गया और इन तीनों के लिए रास्ता निकल गया, बन गया और ये निकल गए, अपने घर पहुंच गए। अब इसमें हमारे लिए बहुत से असबाक हैं, इबरत की बातें हैं। पहला सबक तो यह है कि मुश्किलात हर इंसान पे आती हैं और मुश्किलात दूर करने वाला अल्लाह है और दुआएं भी मांगी जाएं, लेकिन दुआ के लिए कोई वसीला भी तो पहले तलाश किया जाए। अपनी जिंदगी में कौन सा अमल इसने ऐसा किया जो अल्लाह की रजा के लिए किया, इखलास था उसमें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया। ऐसा अमल कोई है, उस अमल के जरिए से अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर देगा। अगर पहले कोई अमल नहीं किया, मुश्किलात आ गई, मुसीबतें आ गई, अब भी कोई ऐसा अमल किया जाए जो अल्लाह की रजा के लिए हो और अल्लाह से दुआ मांगी जाए। सिर्फ दुआ पे इक्तिफा ना किया जाए, कोई अच्छा अमल किया जाए, सदका किया जाए, किसी मुसलमान की तकलीफ दूर की जाए, उसका गम दूर किया जाए, कोई अमल किया जाए, उस अमल के जरिए से अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह मुसीबत दूर कर देते हैं। इस सबक को हम ले लें। और दूसरा सबक हमें क्या मिला कि वालिदैन का हक कितना बड़ा है। उसने इरादा किया था कि मैं वालिदैन को सारी जिंदगी अपना मामूल बनाया था कि वालिदैन को पहले दूध पिलाऊंगा और बच्चों को बाद में दूध पिलाऊंगा। सारी रात इंतजार करता रहा। तो वालिदैन का नाफरमान चाहे बड़े बड़े बुजुर्गों के पास चला जाए, पीरों के पास चला जाए और उनसे दुआ करवाए, उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। औलाद के लिए सबसे बड़े पीर और सबसे बड़े बुजुर्ग वो उनके वालिदैन हैं। बस वालिदैन से दुआएं ली जाएं। वालिदैन की नाफरमानी ना की जाए, नंबर 1। वालिदैन को दुख ना पहुंचाया जाए, नंबर 2। वालिदैन की खिदमत की जाए। बाज नौजवान ये भी कहते हैं कि हमने तो वालिदैन की नाफरमानी नहीं की, जो हुक्म वो देते हम पूरा करते हैं। सिर्फ इस पे इक्तिफा नहीं, खिदमत भी जरूरी है। वालिदैन की खिदमत की जाए,
ان کی خدمت کریں گے، ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، اس حدیث میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اور تیسرا سبق کیا ملا؟ دوسروں کا حق ادا کیا جائے، کسی کا حق نہ دبایا جائے۔ اس آدمی نے مزدور کی اجرت جو تھی، ایک خاص مقدار میں چاول، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے پاس محفوظ رکھے، یہ نہیں سوچا کہ وہ مزدور تو چلا گیا اور خود چھوڑ کر چلا گیا، ان چاولوں کو میں استعمال کروں، نہیں، یہ اس کی اجرت ہے۔ اور صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کو آگے اور زیادہ بڑھایا تاکہ اس کا مال بڑھ جائے۔ آج کارخانے والا اگر اس کا کوئی مزدور چلا جائے اور اس کی تنخواہ باقی ہو، کچھ باقی ہو، وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، وہ خود چھوڑ کر چلا گیا۔ کسی کا کوئی مزدور ہے، کام اس سے کرایا، کام اس سے لیا، اس کی مزدوری اگر کچھ بھی رہ گئی وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ خود چھوڑ کر چلا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے حقوق میں اگر کسی نے کوتاہی کی تو اللہ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کسی نے کوتاہی کی، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ حقوق العباد زیادہ ضروری ہیں۔ اس حدیث میں جو 3 آدمیوں کے واقعات ہیں، پہلے 2 آدمیوں کے واقعات کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ایک والدین کے حقوق اور دوسرے مزدور کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ اور تیسرے آدمی کا واقعہ جو ہے یہ حقوق اللہ سے بھی تعلق رکھتا ہے، حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے زنا سے منع فرمایا، یہ اللہ کا حق ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے یا زنا کے مقدمات اختیار کرتا ہے یہ اللہ کی حق تلفی کرتا ہے۔ ایسا نہیں جیسے آج کل کے ملحدین اور یہ بے دین قسم کے حکمران کہتے ہیں۔ ایک حکمران یہاں بھی گزرا ہے، وہ کہتا تھا کہ اگر دونوں کی مرضی ہو، رضامندی، اور زنا کر لیں وہ گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے۔ پرویز مشرف نے یہ کہا تھا، زبردستی زنا کیا جائے وہ جرم ہے۔ یاد رکھیں یہ حقوق العباد میں سے بھی اس کا تعلق ہے اور حقوق اللہ سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ان اللہ حی، حدیث میں آتا ہے اللہ بہت حیادار ہے، اس لیے اپنے بندوں کو حیا کا حکم دیا اور بے حیائی سے روکا۔ تو اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ ایسے اعمال تلاش کرو، ایسے اعمال کرو جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان تنہائی میں، خلوت میں، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی گناہ سے رک جاتا ہے۔ یہ آدمی کیسے گناہ سے رک گیا؟ اس لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، بس 100 دینار بھی چھوڑ دیے اور برائی بھی چھوڑ دی، اللہ کا خوف دل میں آیا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا کہ کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں ایک شخص نے چوری کی، ڈاکو تھا، اور پھر اس نے قتل بھی کیا، اور لوگ جمع ہوئے اور اس ڈاکو کو پکڑا اور اس کو جلایا۔ ٹھیک ہے، ڈاکو کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہے۔ اگر ڈاکو کھلے عام نکل جائیں اور وہ ڈاکہ شروع کر دیں کھلے عام، قرآن میں ان کی سزا ہے، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، دایاں ہاتھ بایاں پیر، یا دایاں پیر بایاں ہاتھ، یا سولی پہ لٹکا دیے جائیں، کھلے عام اگر وہ نکلیں۔
لیکن اگر کھلے عام نہ ہو تو ڈاکو اس کو پکڑ کر جیل میں بند کیا جائے، سزا دی جائے۔ اگر اس نے قتل کیا تو قتل کی سزا قرآن میں اللہ نے بیان کی، کتب علیکم القصاص فی القتلی، اگر تم میں سے کسی نے قتل کیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ اگر اس ڈاکو نے قتل کیا تو قصاص میں اس ڈاکو کو قتل کیا جائے، لیکن آگ میں جلانا حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ میں جو کافر ہے اس کو جلا دو۔ پھر دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ اس کو جلاؤ مت، اللہ کی طرف سے وحی آئی، جلاؤ مت، لا يعذب بالنار الا رب النار، فرمایا کہ آگ میں جلانے کی سزا صرف وہ دے سکتے جو رب ہے آگ کا، آگ کا مالک اللہ ہے، آگ میں جلانے کی سزا اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی بندہ آگ میں جلانے کی سزا نہیں دے سکتا۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے اس کو جلایا، اس ڈاکو کو، یہ سب مجرم ہیں، سب مجرم ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے قصاص لیا، بدلہ لیا، مجرم ہے آگ میں جلانے کے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر، بلکہ پہلے نمبر پر، یہ جلانے والے دوسرے نمبر کے مجرم ہیں، پہلے نمبر پر مجرم حکمران ہیں کہ وہ حکمران امن قائم نہیں کرتے، کر سکتے ہیں نہیں کرتے، ان کی حکومت اسی میں چلتی ہے کہ بدامنی ہو، قتل و غارت گری ہو، فتنے اور فسادات ہوں، ان کی حکومت چلتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجرم حکمران ہیں، پولیس مجرم ہے، کیوں وہ حفاظت نہیں کرتی، اور جلانے والے بھی مجرم ہیں، اور عدالت بھی مجرم ہے، عدلیہ بھی مجرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت سے کسی کو انصاف نہیں ملتا، قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، یہ سارے مجرم ہیں۔ دوسری طرف ہمارے پڑوسی ملک ہے افغانستان، اس میں ایک شخص نے 13 قتل کیے اور اس قاتل کو پکڑا گیا اور ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اس کو بطور قصاص کے اس قاتل کو قتل کیا۔ یہ شرعی حکم ہے، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے تو کھلے عام قتل کیا جائے، چھپ کر نہیں، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ایک قاتل کو اگر پورے ملک میں قتل کیا گیا تو کہیں بھی قتل نہیں ہوگا، کھلے عام قتل کرنا قاتل کو یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اقوام متحدہ نے کیا کہا؟ یہ غیر انسانی فعل ہے اور یہ حقوق انسانی کے خلاف ہے۔ یہ بے غیرت، ان کو یہاں حقوق انسانی یاد آ گئے، جہاں اللہ کا حکم پورا کیا جائے وہاں حقوق انسانی ان کو یاد ہے۔ اور غزہ میں ہزاروں بچوں اور عورتوں اور مردوں کو قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ، وہاں حقوق انسانی ان کو یاد نہیں آتے اور یہاں حقوق انسانی یاد آتے ہیں۔ یہ جتنے بھی امریکہ ہیں، اقوام متحدہ ہے، اور جتنے بھی انگریز کے ممالک ہیں، یہ سب شرعی قوانین کے دشمن ہیں اور ہمارے حکمران ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو وہاں سے آرڈر آتا ہے یہ پورے کرتے ہیں۔ تو یہ جلانا اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک قاتل کو اگر قتل کیا جائے، اور یہ کام حکومت کا ہے، کوئی آدمی اپنے طور پر قتل نہیں کر سکتا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک قاتل کو قتل کیا جائے کھلے عام تو پورے ملک کے اندر امن پیدا ہوگا، کہیں بھی کوئی قتل نہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔